اللہ کا رحم اس کے غضب پر حاوی ہے تو ہمیں ڈراوا کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمیں ڈراوا دینے والے نہ تو ہم خود ہیں، نہ علماء ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہے۔ یہ سارے ڈراوے جو آئے ہیں قرآن کے اندر وہ اللہ نے دیے ہوئے نا۔ نبی علیہ السلام نے جتنی خبریں دی ہیں آخرت کے عذاب کی تو وہ اللہ کے بتانے پہ ہے نا۔ وہ ڈراوا اس لیے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رحم کا مطلب آپ غلط نہ نکال لیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں ایک پاکستانی توبہ ہے اور ایک اللہ کے حضور توبہ ہے۔ اللہ کے حضور توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ پاکستانی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرو، اس کے بعد استغفر اللہ کہو، پھر گناہ کرو، پھر استغفر اللہ کرو اور کام چک کے رکھو۔ قرآن کہتا ہے توبۃ نصوحا کرو، پھر بھی کبھی نفس سے مغلوب ہو کے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت نہ ہو، بدنیتی پہ نہ ہو، دوبارہ توبہ کر لیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم پائے گا۔ سورہ النحل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ گناہ کبیرہ کی توبہ، میری ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں، کئی ایک ویڈیوز ہیں اس کے اوپر۔ تو اس لیے ڈر سنایا جاتا ہے کہ کہیں رحم کا مطلب آپ یہ نہ لے لیں، یہ اس طرح ہی سمجھے کہ ماں باپ کے پیار کا مطلب اگر اولاد یہ لے لے کہ ہم نے پریویلیجز لینے ہیں ماں باپ سے، نہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی اچھی اخلاقیات سیکھنی ہے، نہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، نہ معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، اس کی بجائے ہم نے ماں باپ کے پیسے کے اوپر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پب جی کھیلنی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ڈر نہیں سنایا جائے گا اسے کہ کل کو تو نے بھی کمانا ہے، کوئی کام کر، کوئی ہنر سیکھ، پڑھائی کر۔ تو بالکل اس طریقے سے صرف پریویلیجز تو نہیں لینے، تو ڈر اس لیے حاوی رکھا گیا قرآن میں۔ قرآن کو ہی کہہ دیا گیا ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں اس کتاب کے ذریعے، اور جسے یہ کتاب پہنچ جائے۔ النذیر نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ ڈر غالب ہوگا تو قبلہ درست رہے گا، صرف لاڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔